17 مئی 2025 ہے اور آج دن ہے ہفتے کا۔ آج کی تازہ ترین بڑی خبروں سے اس ویلاگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا غزہ پر قبضے کا نیا پلان سامنے آیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ جب متحدہ عرب امارات کے اندر موجود تھے تو انہوں نے امریکہ کے مشہور میڈیا نیٹ ورک اور ٹی وی چینل فاکس نیوز کو انٹرویو دیا۔ وہ انٹرویو امریکی صدر ٹرمپ کے مشرق وسطیٰ کے دورہ مکمل کرنے کے بعد نشر ہوا ہے۔ اس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ غزہ ایک بہت بری جگہ ہے، وہاں ہر 10 سال کے بعد کوئی نہ کوئی پھڈا ہو جاتا ہے اور غزہ 10 سال پیچھے چلا جاتا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ غزہ کے لوگ جو ہیں وہ اچھی جگہ میں پرامن طریقے سے رہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ اس حوالے سے اگلے چند دنوں میں کچھ اہم چیزیں ہونے جا رہی ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ سے صحافی نے پوچھا کہ کیا عرب ملک امریکی صدر ٹرمپ کے غزہ کے حوالے سے جو پلان ہے اس میں ساتھ دے رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بالکل عرب ملک میرے ساتھ ہیں، میں جو غزہ کے بارے میں کروں گا عرب ملکوں کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ امریکی صدر ٹرمپ سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ کے اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے بیچ کوئی اختلافات ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بات سمجھیں کہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بھیانک دن 7 اکتوبر تھا جسے بھلا دیا جاتا ہے، اور وہ اسرائیل کے لیے بڑا خوفناک دن تھا۔ ظاہر ہے نیتن یاہو بڑی مشکل میں ہے، لہٰذا ان کی میرے ساتھ کوئی اختلاف یا جھگڑے کی بات نہیں ہے۔ یعنی امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ میں نیتن یاہو کے ساتھ کھڑا ہوں، یہ گویا کہ انہوں نے انٹرویو میں بات کہی ہے۔ پھر ناظرین کرام، امریکہ کا ایک اور مشہور میڈیا نیٹ ورک ہے جسے NBC نیوز کہا جاتا ہے۔ NBC نیوز پر ایک تفصیلی رپورٹ نشر ہوتی ہے جس میں دعویٰ کیا گیا کہ امریکی صدر ٹرمپ نے غزہ کے 10 لاکھ سے زائد شہریوں کو افریقہ کے مسلمان عرب ملک لیبیا میں بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ لیبیا کے بارے میں آپ جانتے ہیں، یہ معمر قذافی کا ملک ہے۔ معمر قذافی لیبیا کا ایک زبردست حکمران گزرا ہے جو عرب ملکوں کو بھی لتاڑا کرتا تھا، لیکن اسے وہاں خانہ جنگی اور انقلاب کے دوران مار دیا گیا تھا۔ تو لیبیا کے اندر اس وقت بھی حالات خراب ہیں۔ اگر میں بات کروں تو لیبیا میں اس وقت 2 گروہ ہیں، ایک باغی حفتر کا گروہ ہے، ایک وہاں کی منتخب حکومت ہے۔ باغی حفتر برسوں سے لڑائی کر رہا ہے لیبیا کی عوامی حکومت کے خلاف، لیکن اب پچھلے 2-3 دنوں سے جو عوامی حکومت ہے ان کے درمیان بھی پھوٹ پڑ چکی ہے۔ عبد الحمید جو دبیبہ ہے وہاں کا جو وزیر اعظم، اس کی کابینہ کے کئی وزراء مستعفی ہو گئے ہیں اور وہ اپنے وزیر اعظم کو ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہرحال لیبیا میں 10 لاکھ سے زائد غزہ کے شہریوں کو بھیجا جائے گا، اور بدلے میں لیبیا کو کہا گیا ہے کہ تمہارے جو اثاثے امریکہ اور یورپ نے فریز کیے تھے، منجمد کیے تھے، وہ بحال کر دیے جائیں گے۔ معمر قذافی کو امریکہ اور یورپ نے ڈکٹیٹر قرار دیا، اور لیبیا کے بلینز آف ڈالر کے، بعض رپورٹوں کے مطابق 300 ارب ڈالر ہیں، بعض کے مطابق 500 ارب ڈالر ہیں، اور بعض کے مطابق اس سے بھی زیادہ اثاثے تھے جو معمر قذافی کے لیبیا کے اس وقت کی حکومت کے تھے، وہ ابھی تک فریز کیے گئے ہیں، بحال نہیں کیے گئے ہیں۔ تو کہا گیا لیبیا کو کہ اگر تم 10 لاکھ غزہ کے لوگوں کو اپنے ہاں پناہ دے دو تو بدلے میں تمہارے اثاثے بحال کر دیے جائیں گے۔ یہ ٹرمپ کا نیا پلان ہے۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ امریکی صدر ٹرمپ پچھلے فروری سے، یعنی تقریباً 4 مہینوں سے غزہ کے بارے میں مختلف طرح کے اعلانات کر رہے ہیں۔ کبھی وہ کہتے ہیں کہ غزہ کو وہ جہنم بنا دیں گے اگر اسرائیلی یرغمالی رہا نہ کیے گئے، کبھی وہ کہتے ہیں کہ غزہ کے لوگوں کو مصر اور اردن اپنے ہاں پناہ دے دے، کبھی وہ کہتے ہیں کہ غزہ کو امریکہ خریدے گا، کبھی وہ کہتا ہے کہ امریکہ کا غزہ پر قبضہ ہوگا، کبھی وہ کہتا ہے کہ اسرائیل غزہ کی حکومت امریکہ کے حوالے کرے گا، اور کبھی وہ کہتا ہے کہ غزہ کو ایک آزاد زون ہونا چاہیے، ایک آزاد علاقہ ہونا چاہیے، اور کبھی وہ کہتا ہے کہ غزہ میں ہم بڑی بڑی بلڈنگ سرمایہ کاری کر کے بنائیں گے اور دنیا کے لوگ وہاں آ کر کاروبار کریں گے۔ تو یہ امریکی صدر ٹرمپ کی مختلف طرح کی سٹیٹمنٹس ہیں، بیانات ہیں جو ماضی میں ان کے منہ سے کہی گئی ہیں، ان کے حوالے سے ریکارڈ کی گئی ہیں، نشر کی گئی ہیں۔ بہرحال یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ جو ہے وہ مشرق وسطیٰ کا دورہ مکمل کر کے واپس چلا گیا ہے۔ امریکہ کا ایک یرغمالی قیدی تھا جس کا نام تھا الیگزینڈر ایدان، جو غزہ میں قید تھا، یرغمالی تھا، ہاسٹیج تھا۔ اس کو حماس نے امریکی صدر ٹرمپ کے دورہ مشرق وسطیٰ سے پہلے رہا کر دیا۔ وہ ایک بڑا اہم ہاسٹیج تھا، قیدی تھا۔ بدلے میں امریکی صدر ٹرمپ کے نمائندہ خصوصی برائے مشرق وسطیٰ اسٹیو وٹکوف نے یقین دہانی حماس کو کرائی تھی کہ ہم غزہ کے لیے جو ایڈ بلاکڈ ہے اسے دور کر دیں گے، ختم کروا دیں گے، اور غزہ کے اندر امدادی سامان جانے دیں گے۔ یہ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ اسٹیو وٹکوف نے یقین دہانی حماس کو کرائی تھی۔ لیکن حیرت انگیز طور پر امریکی صدر ٹرمپ 4 دن ہو گئے ہیں، مشرق وسطیٰ کا دورہ مکمل ان کا ہو چکا ہے۔ ان 4 دنوں میں نہ تو غزہ کی جنگ بند ہوئی، نہ ہی غزہ کے لیے ہیومینیٹیرین ایڈ بحال ہوئی،
اور نہ ہی غزہ کے اندر اسرائیل کے حملوں میں کمی آئی، الٹا اسرائیل کے حملے غزہ میں بڑھ چکے ہیں، تیز ہو چکے ہیں۔ چنانچہ ناظرین کرام، امریکی صدر ٹرمپ کے مشرق وسطیٰ کے دورے کے دوران 250-300 سے زیادہ لوگ غزہ کے نشانہ بنے ہیں اسرائیلی بمباری میں، اور امریکی صدر ٹرمپ کے مشرق وسطیٰ کے دورے کے دوران اسرائیل نے تباہ کن حملے غزہ پر کیے ہیں۔ چنانچہ آج بھی میرے سامنے اس وقت خبر ہے جسے اسرائیلی اخبارات اور میڈیا میں بھی نشر کیا گیا ہے کہ غزہ کے دیر البلح علاقے میں جو اسرائیلی فوج کی طرف سے مبینہ طور پر کچھ پمفلٹ پھینکے گئے ہیں جن پر قرآن مجید کی آیت لکھی ہوئی ہے، قال اللہ تعالی فأوحینا الی موسیٰ ان اضرب بعصاک البحر فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، کہ یہ قرآن مجید کی وہ مشہور آیت ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر فرعون سے لے کر جا رہے تھے اس سے نجات کے لیے، تو سمندر سامنے تھا، تو انہوں نے سمندر میں اپنی لاٹھی عصا ماری تھی جس سے راستے بن گئے تھے، اور ان راستوں سے پھر بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے، گروہ تھے، وہ گزرے تھے۔ اب یہ آیت لکھ کر انہوں نے لکھا، اسرائیلی فوج کی طرف سے جو پمفلٹ پھینکا گیا اس پہ لکھا گیا، یا سکان غزہ الجیش الاسرائیلی قادم، کہ اے غزہ کے باسیوں اب اسرائیلی فوج آ رہی ہے۔ یہ پمفلٹ جو ہے یہ غزہ کے اندر دیر البلح میں آج پھینکے گئے ہیں، اور اسرائیلی اخبارات اور میڈیا بتا رہا ہے کہ اسرائیلی فوج ایک طاقتور بڑا آپریشن غزہ میں شروع کر چکی ہے، اور اگلے چند دنوں میں بڑی تعداد میں اسرائیلی فوجیں غزہ میں ٹینکوں سمیت چڑھ جائے گی، یعنی داخل ہو جائے گی، اور پھر بڑے پیمانے پر کارروائیاں اور حملے کیے جائیں گے۔ اور پچھلے 3 سے 4 دنوں میں اسرائیلی فوج کے مطابق 150 سے زائد حماس کے ٹھکانے تباہ کیے گئے ہیں۔ اب عالمی میڈیا کیا رپورٹ کر رہا ہے؟ عالمی میڈیا کے مطابق غزہ میں پچھلے 2 سے 3 دنوں میں درجنوں نہیں سینکڑوں لوگ اسرائیلی بمباری کا نشانہ بن چکے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ امریکی صدر ٹرمپ کا مشرق وسطیٰ کا دورہ یہ غزہ اور فلسطین کے لیے کس قدر فائدے یا کس قدر ریلیف یا انہیں فوائد پہنچانے کے لیے تھا۔ اگرچہ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ غزہ کے لوگ سٹارونگ کا شکار ہیں، بھوک کا شکار ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن بہرحال امریکی حکومت کی طرف سے غزہ کی 8 بلاکیڈ کے حوالے سے ابھی تک کوئی فیصلہ کن نتیجہ سامنے نہیں آیا ہے۔ پھر ناظرین کرام، آج کی خبر سن لیجئے کہ جو یورپین ممالک ہیں، یورپ کے 7 ملکوں کی طرف سے ایک مشترکہ سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ غزہ میں انسانی المیہ اور انسانی کرائسس اور بھوک اور لوگوں کی بدترین جو صورتحال ہے یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ ان 7 عرب ملکوں، ان 7 یورپین ملکوں میں اسپین ہے، فرانس ہے، اٹلی ہے اور دیگر ملک ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ اٹلی کے وزیر اعظم کی تازہ ترین سٹیٹمنٹ میرے سامنے موجود ہے۔ اٹلی کے وزیر اعظم نے تازہ ترین بیان میں کہا کہ فلسطین ہماری آنکھوں کے سامنے وہ جل رہا ہے، اور جو غزہ اور مغربی پٹی میں ہو رہا ہے اس سے آنکھیں بند نہیں کی جا سکتی ہیں۔ یورپ اور دنیا کو فلسطین کی موجودہ صورتحال پر کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ یہ اسپین کے وزیر اعظم کا تازہ ترین بیان ہے جو آج نشر ہوا ہے، اور اسپین کے وزیر اعظم نے کہا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہر طرح سے کہ یہ جنگ بند ہو جائے، اس لیے ضروری ہے کہ اسرائیل پر پریشر بڑھایا جائے کہ وہ غزہ کے حملے روک دے۔ اسپین کے وزیر اعظم کا بیان ہے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کے بھی پچھلے 2-3 دنوں میں جو سٹیٹمنٹ اور بیانات آئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اور میں آپ کے سامنے ایک اور خبر رکھوں گا کہ یورپین پارلیمنٹ کے جو نائب صدر ہیں یورپی یونین کے، اور جو یورپین یونین کے خارجہ امور کے جو سربراہ ہیں، جوزف بوریل ان کا نام ہے، انہوں نے کہا کہ بھائی جو اسرائیل نے غزہ پر بم مارے ہیں یہ آدھے بم تو یورپ نے دیے ہیں۔ یورپ اب کس منافقت سے غزہ کے اندر مذمت کرتا ہے اور انسانی حقوق کے عالمیہ کی عالمی قوانین کی پامالی کی بات کرتا ہے؟ یورپ خود اس کا ذمہ دار ہے۔ یہ یورپی یونین کے نائب وائس پریزیڈنٹ اور جو فارن افیئرز کے سربراہ ہیں، چیف ہیں، ان کا یہ بیان ہے جو نشر ہوا ہے۔ پھر ناظرین کرام، آپ یو اے ای کے وزیر خارجہ کا بیان سنیے۔ یو اے ای کے وزیر خارجہ نے ایک بیان میں یہ بات کہی ہے کہ سب سے پہلے غزہ سے اسرائیل کے تمام یرغمالی رہا کر دیے جائیں، پھر غزہ میں حماس کی حکومت ختم کر دی جائے، بدل دی جائے، پھر غزہ سے حماس نکل جائے، چھوڑ کر چلا جائے۔ یہی ایک بہترین طریقہ ہے جس سے غزہ کی جنگ بند ہو سکتی ہے۔ یعنی اسرائیل کی جو ڈیمانڈز ہیں، اسرائیل کی جو شرائط ہیں، وہی یو اے ای متحدہ عرب امارات کی طرف سے دہرائی جا رہی ہیں۔ اب امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے فاکس نیوز کو انٹرویو میں یہ بات کہی کہ مجھے 3 ملکوں میں سے ایک ملک کے سربراہ نے یہ بات کہی تھی کہ سر پلیز سٹاپ دی غزہ وار، کہ غزہ کی جنگ جناب امریکی صدر صاحب یہ بند کروا دیں۔ اب میڈیا بتا رہا ہے، عرب میڈیا، کہ یہ بات محمد بن سلمان یعنی سعودی ولی عہد نے امریکی صدر ٹرمپ کو کہی تھی، اور بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات قطر کے بادشاہ تمیم بن حمد ثانی نے کہی تھی، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دونوں ملکوں کی طرف سے بات ٹرمپ کو کہی گئی ہے، لیکن ٹرمپ کی طرف سے کوئی جواب نہیں دیا گیا۔
اور ٹرمپ نے صرف وعدہ کیا ہے کہ ٹھیک ہے اگلے 1 مہینے کے اندر اندر غزہ کی صورتحال بہتر ہو جائے گی۔ اب اگر میں بات کروں غزہ کی جنگ بندی کے حوالے سے جو مذاکرات ہیں، تو مذاکرات نتیجہ خیز نہیں ہوئے ہیں۔ اسرائیلی وفد واپس پہنچ چکا ہے قطر سے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کی طرف سے شرائط میں کوئی نرمی نہیں ہے، اور اسرائیل کی طرف سے الٹا غزہ کی جنگ کو توسیع دے دی گئی ہے اور غزہ کی جنگ کو بڑھا دیا گیا ہے۔ اور یہی نہیں، جو اسرائیل کے اندر جو ہوسٹیجز فیملیز ہیں، جو غزہ کے اندر جو اسرائیل کے عام شہری ہیں اور جن کے رشتہ دار لواحقین غزہ میں قید ہیں، وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ بھائی نیتن یاہو صاحب غزہ کی جنگ بند کرو، یہی ایک آپشن ہے کہ ہم غزہ کی جنگ کو ڈیل کے تحت بند کر لیں اور اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کروا لیں۔ بہرحال ناظرین کرام، اس وقت عالمی سطح پر اسرائیلی فوج کو غزہ میں حملے روکنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ نیتن یاہو کے خلاف عالمی سطح پر یورپین ممالک کے اندر ایک پریشر بلٹ ہو رہا ہے، اور اس سے نیتن یاہو خود پریشانی میں ہے۔ اسرائیل کے ایک اخبار یدیوت احرنوت نے خبر لکھی کہ یہ جو نیا پوپ جو منتخب ہوا ہے، آپ جانتے ہیں پوپ فرانسس جو عیسائیوں کا مذہبی پیشوا تھا وہ فوت ہو گیا، اس کے بعد جو نیا پوپ بنا ہے اس کی جو تقریب تھی حلف برداری کی، اس میں نیتن یاہو جانا چاہتا تھا، لیکن اسے خوف تھا کہ کہیں عالمی عدالت کے طرف سے جو اریسٹ وارنٹ ہیں ان کی امپلیمنٹیشن یا اس پر عمل درآمد نہ ہو جائے اور اسے کہیں گرفتار نہ کر لیا جائے، اس لیے اس نے وہ دورہ ہی کینسل کر دیا تھا۔ تو عالمی سطح پر دیکھا جائے تو اسرائیل اس وقت کافی مسائل کے اندر گھرا ہوا ہے۔ یہ اب تک کی تازہ معلومات ہیں، اپڈیٹس ہیں، ڈیولپمنٹس ہیں جو اب تک پہنچائی گئی ہیں۔ مزید تفصیل